السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ مجھے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی ہے کافی سارے دوستوں کی طرف سے، کئی فورمز میں کافی وائرل ویڈیو ہے۔ یہ 4 شادیوں کے بارے میں، تو مرد حضرات تو بہت خوش ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر، اور کئیوں نے تو دیکھ بھی لی ہوگی آلریڈی، تو آپ اس کو بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، تمام احباب دیکھیں، پھر میں اس پہ تھوڑا سا اپنا آپ کو خاطر مدارت کرتا ہوں، اس پہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہوں کہ یہ اس میں کیا ہے ویڈیو میں۔ صاحب، شادی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ شادیاں کتنی کرنی چاہیے؟ اس شادی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادیاں کرو 2، 3، 4، یعنی ایک شادی کا قرآن شریف کے اندر بھی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اسی حساب سے شادیاں آدمی کو 2 کرنی چاہیے کم از کم۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے نا، ایک شادی کا رواج پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہ بر صغیر کے اندر یہ دقت پائی جاتی ہے کہ یہاں پر ایک شادی کی جاتی ہے، بس صرف یعنی کہ پاکستان میں ہی ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر ہے، باقی کہیں پہ بھی باقی نہیں پوری ہے۔ دنیا کے اندر 2، 3، 4 شادی۔ تو یہ ظلم یعنی کہ صرف پاکستان کے مردوں کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے مردوں کے ساتھ۔ اور یہ اس کی مزے والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے ابھی، مطلب پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ جو آدمی 2 شادیاں کرتا ہے نا، اس کی عمر اوسطاً 15 سے 20 سال اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا بوڑھا تقریباً وہ اگر جس نے 40 سال میں بوڑھا ہونا تھا وہ 60 سال میں جا کے بوڑھا ہوتا ہے وہ 2 شادیوں والا آدمی۔ ویری گڈ۔ تو دیکھ لیا آپ نے ویڈیو جی، انشاءاللہ امید ہے کہ مرد حضرات تو بہت محظوظ ہوئے ہوں گے، مگر دیکھیں جب دین کا معاملہ آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا، ہم اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کو مذاق نہ بناؤ، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو اگر تو یہ صاحب نے مذاق کیا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک مذاق ہے، کیونکہ یہ مذاق میں بھی بولا ہوا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اس کے ریپرکشنز، اس کے یعنی کہ نتائج بہت برے ہیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں یہاں ہوا کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، 1 منٹ کا کلپ ہے، اس میں ان صاحب نے بارش ہیں قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی دین سے ان کا کچھ نہ کچھ تو شغف ہوگا نا۔ یہ صاحب نے 5 جھوٹ بولے ہیں اس 1 منٹ کے اندر۔ جی ہاں، یہ پوری کا پورا ویڈیو کلپ جھوٹ کا پلندہ ہے، انہوں نے اس میں 5 جھوٹ بولے ہیں، 2 تو بالکل بھونڈے جھوٹ ہیں، 5 ہیں یہ، میں آپ کو ایک ایک گنواتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ قرآن پاک میں کہیں پہ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو ایک شادی کرنی چاہیے، ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن پاک میں واحد کے ساتھ موجود ہے لفظ، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے بالکل یہود کی طرح، لا تقربوا الصلاۃ کی طرح، جیسے قرآن کی پوری ایک آیت ہے 5 لائنوں والی، میں اس کو کاٹ کے اس میں سے 2 لفظ نکال کے کہوں جی قرآن کہہ رہا ہے نماز ہی نہ پڑھو، یا قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی آیت میں لے لیتا ہوں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بتائیں آپ قرآن یہ کہہ سکتا ہے فویل للمصلین؟ آگے پڑھیں نا، قرآن کہہ رہا ہے وہ والے جو اپنی نمازوں میں تساہل کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یہ تھا۔ تو سوچیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا تماشا کہ انہوں نے کہا جی قرآن میں ہے ہی نہیں، اسی آیت میں جس کو انہوں نے پڑھا نا، آئیے ہم آپ کو وہی آیت بتاتے ہیں، سورہ نساء۔ انہوں نے تو آیت بھی نہیں بتائی نا، بڑے مزے سے آیت تلاوت کر دی، لوگ اب واہ 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 ہو جائے گی، واہ جی مزہ آ گیا، مرد تو بہت خوش ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، قرآن پاک میں واحد کا لفظ موجود ہے۔ یہ پہلا جھوٹ کیسے موجود ہے؟ سورہ نساء 4 سورت 4 سپارہ، اس کا ثلاثہ آخری جو ہے، آخری ربع جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کی 3 یا 4 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ذرا پھر آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کیا، وہ بیچ میں سے ٹکڑا نا یوں نکالا، آگے سے بھی آیت کاٹی، ادھر سے بھی کاٹی، آگے پیچھے سے کاٹ کے سینٹر سے اپنا پیس نکال کے، استغفر اللہ، اللہ مجھے آپ کو معاف کرے، انہوں نے پورا اس میں سے ٹکڑا کٹ کر کے آپ کو یہ پیش کیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے تو آیت ہی یتیموں کے کانٹیکسٹ میں اتاری، چلیں آپ اس سے شادیاں ہی نکالنا چاہتے ہیں تو یہ تو نہ جھوٹ بولیں کہ اس میں اللہ نے قرآن پاک میں ایک کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت میں کہ تم اگر عدل نہیں کرو گے نا تو تمہیں ایک کرنی ہے۔ اور عدل، مجھے بتائیں عدل کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کو ذرا آپ کھول کے سمجھیں، اس میں القسط والعدل 2 الفاظ کا بڑا زبردست ذکر ہے۔ القسط آیا ہے پہلے 2 میں
مسنا ثلاثہ و رباع، اور آخر میں عدل کی شرط لگا کے اللہ نے کہا واحدہ، ایک۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے آپ کو، اتنا بڑا دھوکہ قرآن کے ساتھ، اور کہا کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن میں، استغفر اللہ۔ تو پہلا جھوٹ آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسرا جھوٹ جی، دوسرا جھوٹ یہ انہوں نے بولا کہ قرآن کی روح سے ہمیں کم از کم 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ یہ میرے بھائی، یہ ہمیں قرآن سے آپ کو دکھانا پڑے گا، وہ دکھائیں۔ میں تو الحمدللہ الف لام میم فاتحہ سے والناس تک قرآن پاک میں میں نہیں جانتا کوئی آیت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تمہیں کم از کم 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، 2 جھوٹ ہو گئے، یہ بھی جھوٹ۔ تیسرا جھوٹ بھونڈا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے سب جگہ 1 سے زیادہ شادی ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے میرے اس طرف ہی 2 کھڑی ہوتی، 2 ادھر بھی کھڑی ہوتی، تو آپ کو کہتا ہے جی 4 بیویاں میری۔ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ مسلمان ممالک میں بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت پولیگمی پریکٹس ہو رہی، کیونکہ یہ پریکٹیکلی بہت مشکل کام ہے یار، ایک نہیں سنبھالی جاتی، آپ لوگ 4 کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی سنبھال لیں وہی بڑی بات ہے، ایک ہی آپ کو صحیح نیک اور صالحہ کوئی مل جائے وہی بڑی بات ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر۔ تو بہرحال میں اس میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ بھی جھوٹ بولا۔ چوتھا جھوٹ جی، اب آپ چوتھے جھوٹ پہ آ جائیں۔ انہوں نے چوتھا جھوٹ بھی بڑا زبردست بولا، کمال کا جھوٹا، انتہائی بھونڈا جھوٹ، فضول بات۔ انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر، پوری دنیا کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 2 شادیاں، 2 سے زیادہ، 2 یا زیادہ شادیاں جو ہیں آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ پوری دنیا کے ڈاکٹر کون سے ہیں سر؟ ہمیں بھی بتائیں، آپ ہمیں کوئی پتہ بتائیں وہ کون سے ہیں وہ ڈاکٹر، کون سی وہ ریسرچ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں، یہ اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے۔ مورخین نے کہا، چنگیز خان کے بارے میں یہ مشہور ہے، BBC پر ایک ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی تھی چنگیز خان کے بارے میں۔ چنگیز خان کی یہ بدنام زمانہ حرکت تھی کہ جہاں جہاں وہ جاتا تھا وہاں عورتوں کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، یہ اس کو لت لگ گئی، شہوت کا وہ انتہائی سمجھے مارا ہوا آدمی تھا۔ بلکہ اللہ جانے کتنی سچ بات ہے، ان کی تحقیق ہے، BBC والوں نے جو ڈاکیومنٹری کی، انہوں نے کہا دنیا کا ہر 50واں آدمی چنگیز خان کا ایک اس میں جو ہے نا وہ جین اس کے اندر موجود ہے، ہر 50ویں آدمی میں۔ اللہ جانے اس میں کیا سچ ہے۔ اور کہا کہ اس کے حکیموں نے اسے کہا تھا باز آ جاؤ، اگر تم نہ باز آئے جتنا تم کر رہے ہو جنسی عمل، تم جلدی مر جاؤ گے۔ اور سب دنیا جانتی وہ کافی کوئی لمبی عمر نہیں اس کی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ان کی باتوں کے الٹ ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے جی، اس کا نہیں یقین آتا تو وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی برباد کی ہے ان کاموں میں، ان سے پوچھ لیں۔ شادیوں سے پہلے حکیموں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، اور اخباروں میں اشتہارات تو بھرے ہوئے اس کے اوپر۔ پانچواں جھوٹ انہوں نے بولا جی، انہوں نے کہا 1-2 سے کم جو شادی ہے نا، 1 شادی، یہ بدعت ہے۔ یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے، بہت ہی خطرناک جھوٹ ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کو ہم بدعت مانیں تو اللہ نہ کرے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میرے ماں باپ، میری روح، میری جان، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ بدعت کی کیا؟ آپ کی زندگی کا 25 سال جو ہے نا، قیمتی جوانی کا جو پیک ہے، 25 سے 27 سال، 25 کی عمر میں آپ نے شادی کی، آپ 51 یا 52 کے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے 25 سے 27 سال آپ جو ہیں وہ بدعت کرتے رہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، یار کیسی باتیں کی آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ بدعت کہتے ہیں جی وہ چیز جو دین میں گمراہی لاتی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی، یہ ہے بدعت، تحدیث، نئی چیز دین میں شامل کرنا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے لوگوں۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کی تو پھر جو حضور کے داماد ہیں ہماری، وہ بھی دل کی جان ہے، تمام صحابہ ہمارے دل کے پیارے ہیں، اور وہ تو بہت خاص ہی پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے ایک ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ انہوں نے جب بی بی فاطمہ سے شادی کی، جتنی دیر بی بی فاطمہ زندہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ 2 کتابوں میں متفق علیہ حدیث، آپ نے روک دیا ان کو دوسری شادی سے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی سلامتیاں ہوں ان پر بھی۔ کیوں روکا؟ کیا بدعت کروا رہے تھے اللہ کے نبی؟ استغفر اللہ، اللہ سے ڈریں۔ تو یہ جی 5 جھوٹ انہوں نے بولے۔ آخر میں اس پورے قضیے کو ایک بات پہ بند کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں تفصیلاً یہ حدیث ہے، میں آپ کو اس کا نمبر دے دوں گا، وہ پورا آپ پڑھیں۔ کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہ واقعہ سنایا، کہا کہ رات کو مجھے کچھ فرشتے آئے، 2 فرشتوں کا غالباً حدیث میں ذکر ہے، کمی بیشی اللہ مجھے معاف کرے، کہا کہ مجھے آئے، انہوں نے مجھے ایسے پکڑا کلائی سے اور لے گئے، اور مجھے کچھ نشانیاں دکھائیں۔
بہت ساری نشانیاں تھیں، ہر ایک پہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا یہ کیا ہے، اور آپ کو پھر بتایا گیا کہ یہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی ایسی جو بہت خطرناک تھی، میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ ایک آدمی کو زمین پہ بٹھایا ہوا یوں فرشتوں نے مطلب، اور اس کے منہ میں یوں وہ ڈالتے ہیں میٹل ہکس، یوں اس کو وہ چیرتے ہیں اور اس کا منہ پھٹ جاتا ہے سارا، اس کی زبان کو بھی شاید کھینچا جاتا ہے، پھر اس کا منہ دوبارہ سکن واپس آتی، پھر اس کے منہ میں میٹل ہکس ہوتی نا، یوں کر کے یوں ڈالتے ہیں منہ چیرا جاتا ہے، یوں ڈالتے ہیں منہ چیرا جاتا ہے۔ امیجن کریں آپ میٹل ہکس یوں منہ چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ ساری نشانیوں کا بتایا گیا کیا کیا ہیں، اس میں زنا کے بارے میں بڑی زبردست ایک سزا ہے، تندور میں ننگے تھے یہ لوگ، یہ شادیوں کے جو شوقین لوگ ہیں نا، بعض دفعہ تو زنا ہی کر رہے ہوتے ہیں، شادی سمجھے ہوتے ہیں وہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ بہرحال اس کے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو منہ پھٹ رہا ہے، تو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے بندہ جس نے ایک جھوٹ بولا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل گیا، آپ کو یہ بتایا گیا فرشتوں کی جانب سے۔ اچھا، پرانے ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس طرح کسی نے کوئی تاریخ میں جھوٹی خبر ڈال دی یا کسی نے جھوٹی روایت یا حدیث بیان کر دی، مگر دیکھیں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علم آیا ہے، یقین مانے وہ واقعی وحی ہے، بالکل جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری، وہ اور تجھے وہ سکھایا جس کا تجھے علم نہیں تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء 5واں سپارہ۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے وہ حکمت کہ اللہ کے نبی کی یہ بات آج سچی ہوگی میرے آپ کے سامنے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ جھوٹ اس بندے کا پھیل رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا جب جھوٹ کوئی پھیلائے گا، آج کل جھوٹی حدیثیں بھی لوگ سرکولیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی فضولیات بھی سرکولیٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے ہم سب بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ صحیح ہے آپ بتائیں، اور یا شغلی بات ہے، فارورڈ 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 کرتے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صحیح مسلم یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو دیکھے بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ اللہ کے بندوں پتہ تو کر لو یہ صحیح ہے، قرآن کھولنے کی زحمت کر لیں، کسی گھر والے سے پوچھ رہے، کسی مسجد کے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب یہ بات صحیح ہے، اب دیکھ لینا کسی بے ایمان امام کے پاس نہ جانا، وہ کہے گا ہاں میرے فائدے کی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں نیک بندہ ہو، اللہ والا ہو، وہ آپ کو خود بتا دے گا۔ آپ کو نہیں پتا تو کسی سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یقین مانے طبیان کیے بغیر آگے نہ بھیجیں یہ بات، یہ بہت سخت اس کے اوپر قرآن پاک میں وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ کسی بات کو آگے نہ پھیلاؤ، سورہ حجرات بھی پڑھ لیں اس معاملے میں۔ تو یہ میں اس پر کلوز کرنا چاہتا ہوں بات کہ یہ جھوٹ بہت خطرناک ہے، ان کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اور شروع میں نے آیت مبارکہ شاید پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو میرے ساتھ دین کے معاملات میں، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی درمیان میں بھی یہ بات ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ورنہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے پھر ٹھٹھا قیامت کے دن ہو جانا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسے ہو جانا ہے؟ مزے مزے سے جا رہا ہوگا، میں کلمہ کو جی جنت میں جا رہا ہوں، ٹھا کر کے دوزخ میں گرا ہوگا، ٹھٹھا ہو گیا نا، وہ کہے گا یہ کیا ہوا، یہ تمہارے مذاقوں کا مذاق جواب ہے۔ تو اس کو آپ مذاق میں بھی نہ لیں، مذاق میں لیا تب بھی خطرناک ہے، اگر یہ جھوٹ تھا تب بھی خطرہ، اس میں بدعت کے فتوے لگائے گئے، سوچیں اللہ کے نبی تک یہ بات چلی جاتی ہے، اور اگر یہ مذاق تھا تو تب بھی خطرہ ہی خطرہ۔ دونوں صورت میں دوزخ آگے کھڑی ہوئی۔ دین کے اسلام کے معاملات میں مذاق تماشے نہ کریں، اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے نا ان کو تو اور شرم کھانی چاہیے، اس کا ہی لحاظ کر لیں۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یار اس نے داڑھی رکھی ہوئی دین والی بات کر رہا ہوگا، تو داڑھی رکھیں، اس کو جھاڑی نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین پر چلنے اور اس پہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ کا حصہ بننے اور اس کو پھیلانے، دین کا مذاق اڑانے اور اڑوانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم۔